بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. The topic which we are going to discuss today is the last topic of the chapter number 1, 3rd June Plan 1947, Mountbatten Plan for division of subcontinent into two independent states, India and Pakistan. 3rd June Plan بیسیکلی ایک تقسیم کا منصوبہ ہے، اور یہ تقسیم کا منصوبہ جو ہے وہ ویول پلان کی ناکامی اور کیبنٹ مشن پلان کی ناکامی کے بعد بنایا گیا. اس میں لارڈ ویول جو ہے اس نے ریپلیس کیا، اور ہندوستان کے آخری وائس رائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ ہندوستان تشریف لائے. اور 20 فروری 1947 کو برٹش گورنمنٹ نے، جب انٹرم گورنمنٹ کے بار بار اجلاس جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ ہو رہا تھا اور وہ ناکامی سے دچار ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس بات کا اناؤنسمنٹ کر دی کہ وی وڈ فری انڈیا ٹل جون 1948. لیکن وہ اس سے پہلے ہی چلے گئے. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان میں آ کر سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات بھی کیے، لیکن درپردہ وہ تقسیم کے لیے اس نے کانگریس کے لیڈروں کو راضی تو کر لیا، لیکن درپردہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جو کہ کٹا پھٹا ہوگا، اور پھر لامحالہ یہی پاکستان ہندوستان کے ساتھ دوبارہ ملنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ 3rd جون پلان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم کے ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ نہرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور انٹروڈکشن اس کا دیکھ لیں. دا برٹش گورنمنٹ فائنلی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیوائڈ دا کنٹری انٹو ٹو سیپریٹ اسٹیٹس after all the efforts keeping Hindus and Muslims together in a single state went in vain. Lord Ismay, the chief of the staff of Lord Mountbatten, was asked to frame the partition plan of India. جب تمام تر کوششیں ان وین ہو گئیں اور ناکام ہو گئیں ہندوستان کے لوگوں کو اکٹھا رکھنے میں، تو لارڈ ازمے جو چیف آف سٹاف تھے، یعنی آرمی چیف تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک تقسیم کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کریں. تو ایک سیکرٹ اس میں دیکھیں. Though the plan was deliberately kept secret from the Indians, yet Nehru grabbed the chance of seeing the plan before it was put before the Indians. The British government approved the plan and sent it to India in May 1947. یہ اس وقت کے اخبار کی ایک میں نے کلپ لگائی ہے. Farewell and hail. End of the Indian Empire, birth of two dominions, India and Pakistan celebrate. اس میں پاکستان کا نقشہ دیکھیں. اس میں کشمیر جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دکھایا گیا، اس وقت اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے اندر پلیبیسائٹ کرانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا، جو کہ ابھی تک پلیبیسائٹ وہاں پر نہیں ہو سکا. اس میں مین پوائنٹس اس کے دیکھیں. دا پلان اناؤنسڈ 3rd June 1947 suggested these points. British government would divide India into two separate states. Dominion status would be given to the successor government of the two states. Dominion status یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم اپنے ملک سے ہوں گے، اور ملکہ برطانیہ جو ہے وہ ایک سیریمونیل ہیڈ ہوگی، ایک رسمی سربراہ کے طور پر وہ کام کرے گی. باؤنڈری کمیشن بنایا گیا. اس کے لیے سر سیریل ریڈ کلف جو تھے، یہ ایک برطانوی وکیل تھے، اور ان کو جو ہے باؤنڈری کمیشن کا سربراہ بنایا گیا، اور ان کے ساتھ 8 ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں وہ رکھے گئے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے خاص طور پر. A boundary commission would be appointed to demarcate the boundaries if any one of the communal groups decided in favor of dividing the province of Punjab and Bengal. تو اس کے لیے جو ہے وہ باؤنڈری کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ، اور ہندوستان کے جو یہ 2 بڑے صوبے تھے، اس میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 50-50 کے قریب تھی، تو اس طریقے سے اس کی تقسیم کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا گیا. اسٹیٹ آف، اب علاقے آپ ذہن میں رکھتے ہیں. اسٹیٹس آف سندھ کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ دا سندھ لیجسلیٹو اسمبلی وڈ بی آتھورائز ٹو آپٹ آؤٹ ویدر اٹ ڈیزائر ٹو جوائن کرنٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور دا نیو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. کہ سندھ کے مستقبل کا فیصلہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ آیا وہ پاکستان، دے آر گوئنگ ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا. تو الحمدللہ سندھ کی اسمبلی نے کثرت رائے سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا 3rd جون پلان کے مطابق. اسٹیٹس آف NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، اس کے اسٹیٹس کا فیصلہ جس کو اب KP کے کہتے ہیں. اے ریفرینڈم وڈ بی کنڈکٹیڈ ان دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ٹو نو دا پبلک اوپینین آن دا کویسچن آف جوائننگ دا نیو اسٹیٹ آف پاکستان. دا الیکٹورل کالج فار ریفرینڈم وڈ بی سیم ایز اٹ واز ان 1946.
تو اب حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، الیکشن ہو گئے تھے اور کے پی کے عوام نے بکثرت رائے سے پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دیا تھا، لیکن یہاں پر جو کانگریسی گاندھی جس کو کہا جاتا ہے خان عبدالغفار خان، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر اگر آپ ریفرینڈم کراتے ہیں تو میں کے پی کے کو NWFP کو ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کر دوں گا۔ الحمدللہ 97% عوام نے ریفرینڈم کے بعد پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ بلوچستان جو کہ اس وقت صوبہ نہیں تھا، بلوچستان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے، بلوچستان وڈ بی گرانٹیڈ فریڈم آف چوائس۔ وہاں پر دو بڑے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو کے ادارے موجود تھے بلوچستان میں، ایک کوئٹہ میونسپلٹی تھی جو کہ اربن ایریاز بلوچستان کو ریپریزنٹ کرتے تھے، اور دوسرا وہاں پر شاہی جرگہ تھا جس کے سربراہ نواب محمد خان جوگے تھے۔ تو بلوچستان کا فیصلہ جو ہے یہ اس طرح سے ہونا تھا کہ کوئٹہ میونسپلٹی اور شاہی جرگہ جو ہے یہ فیصلہ کریں گے۔ تو وی پی مینن جو وائس رائے کا نمائندہ تھا جو وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر خطاب شروع کیا، تو نواب محمد خان جوگے نے اس کو تقریر ہی نہیں کرنے دی اور ان کو کہا کہ آپ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایدر یو آر گوئنگ ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا۔ ہم بلوچوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس کو تقریر کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد ریفرینڈم وڈ بی کنڈکٹیڈ ان سلہٹ ٹو ٹیک دا ڈیسیژن ویدر اٹ وانٹس ٹو جوائن ایسٹ بنگال اور اسٹے ایز پارٹ آف آسام۔ سلہٹ جو ہے 100% مسلمان تھے، ان کو یہ ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کیا، یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ ایسٹ بنگال میں شامل ہو جائیں یا پھر آسام میں رہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے حوالے سے پنجاب کے جو آپ کو باؤنڈری کمیشن جو بنا تھا پنجاب کے حوالے سے، تو اس میں پنجاب کے جو مسلم اراکین تھے انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور جو ہندو علاقے تھے انہوں نے تو پنجاب کو پھر مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی پنجاب انڈیا کے پاس چلا گیا اور مغربی پنجاب پاکستان کے پاس آ گیا ہمارے۔ اس طرح بنگال کے جو ہے جب فیصلہ کیا گیا تو بنگال میں جو ہے وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ مسلم اکثریتی علاقے مشرقی بنگال اور مسلم اقلیتی علاقے مغربی بنگال میں، تو مغربی بنگال جس کا دارالحکومت کلکتہ تھا وہ ہندوستان میں شامل ہو گیا، اور مشرقی بنگال جس کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا اس کو پاکستان میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب 635 پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اور اس کے لیے دو طرح کے لاز انٹروڈیوس کرائے گئے 3rd جون پلان کے اندر باؤنڈری کمیشن کی طرف سے، کہ وہاں پر یا تو راجے تھے جو کہ انڈیپینڈنٹ تھے اندرونی طور پر، اور خارجی طور پر وہ ہے وہ برٹش کے ماتحت تھے، تو ان ریاستوں کو لا آف میجارٹی اور لا آف ایکسیشن کے تحت یہ اختیار دیا گیا کہ راجہ چاہے تو اپنا ایکسیشن کر سکتا ہے، اپنی ریاست کا الحاق کر سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، اور اگر راجہ چاہے اور اگر وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے، انسرجنسی ہے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں اور راجہ کے خلاف ہیں، آزادی چاہتے ہیں، تو وہاں پر پلیبیسائٹ کرا دیا جائے، اور اس استصواب رائے یا پلیبیسائٹ کے نتیجے میں جو ریاست فیصلہ کرے گی کہ ایدر دے آر گوئنگ ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا، دا فیوچر آف دیٹ اسٹیٹ وڈ بی ڈیسائیڈڈ ود دا وش اینڈ ول آف دا پیپل۔ تو اس طریقے سے 635 ریاستوں میں سے 595 ریاستیں جو ہیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ریاستوں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا، اور ابھی تک کشمیر جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اس میں ریاست حیدرآباد دکن کا فیصلہ نہیں ہو سکا، انہوں نے حالانکہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جناب سلہٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس نے ریفرینڈم میں پاکستان کے مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا گیا۔ ریاستوں کی بڑی تعداد میں اس میں ریاست جموں و کشمیر، حیدرآباد، دکن، ریاست جوناگڑھ، منگرول اور ریاست مناودر کا فیصلہ نہ ہو سکا، اور پھر وہاں پر انڈیا نے زبردستی فوج کشی کر کے ان ریاستوں کو بھی اپنے حق میں کر لیا۔ تو اس کے بعد ایک اور سوال آ جاتا ہے جناب، قانون آزادی ہند، یہ جو تقسیم ہوئی ہے بیسیکلی دونوں ریاستوں کو انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے 1935 کے قانون میں ترمیم کی گئی، اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے جس کو قانون آزادی ہند 1947 کہتے ہیں، یہ قانون دونوں ریاستوں کو دیا گیا عارضی طور پر کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ 3rd جون پلان کس قانون کے تحت ہوا تھا، تو 1935 کے آئین میں ترمیم کر کے 3rd جون پلان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ اور نافذ کیا گیا تھا۔
تو حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 کو برصغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور قانون آزادی ہند انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا اس کے تحت. اور پاکستان جو ہے وہ 14 اگست اور 15 اگست کی درمیانی رات میں ڈیسائیڈ ہوا، تو ہم 14 اگست کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں. تھرڈ جون پلان میٹیریلائز دا ڈریم آف اقبال آف اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دی مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ, bestowed them with the Muslim state of Pakistan on August 14, 1947. The Muslim League therefore hailed the plan. اور اس کے بعد جو ہے according to the plan, the British government transferred the power to the government of the 2 new states, Pakistan and India. الحمدللہ علامہ اقبال کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا جس کو دیوانے کا خواب کہا گیا تھا. تو تھرڈ جون پلان کے مین پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں, چیپٹر کمپلیٹڈ ہے. اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ اپنے کمنٹس میں سوالات کو لکھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.